وہی ہے جس نے تم پر یہ کتاب اتاری، اس کی کچھ آیتیں صاف معنی رکھتی ہیں، وہ کتاب کی اصل ہیں۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلکہ واصحابکہ یا سیدی یا حبیب اللہ۔ محترم اور پیارے اسلام بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، ہم حاضر ہیں سلسلہ احکام قرآن میں۔ آج ہم نے اپنے سلسلے میں انتخاب کیا ہے سورہ بقرہ کی 177 نمبر آیت مبارکہ کا۔ اس آیت مبارکہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے بڑے ہی اہم مضامین کو بیان کیا ہے، اور ہم یہ دیکھیں گے کہ ان مضامین کی ہماری زندگی میں کیا اہمیت ہے اور ان مضامین کی کیا تفسیر اور تشریح ہے۔ آئیے سب سے پہلے اس آیت مبارکہ کی تلاوت اور ترجمہ سنتے ہیں۔ ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين وآتى المال على حبه ذوي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل والسائلين في الرقاب وأقام الصلاة وآتى الزكاة والموفون بعهدهم إذا عاهدوا والصابرين في البأساء والضراء وحين البأس أولئك الذين صدقوا وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُتَّقُونَ۔ کچھ اصل نیکی یہ نہیں کہ منہ مشرق یا مغرب کی طرف کرو، ہاں اصل نیکی یہ کہ ایمان لائے اللہ اور قیامت اور فرشتوں اور کتاب اور پیغمبروں پر، اور اللہ کی محبت میں اپنا عزیز مال دے، رشتہ داروں اور یتیموں اور مسکینوں اور راہگیر اور سائلوں کو، اور گردنیں چھڑانے میں، اور نماز قائم رکھے اور زکوٰۃ دے، اور اپنا قول پورا کرنے والے جب عہد کریں، اور صبر والے مصیبت اور سختی میں اور جہاد کے وقت یہی ہیں جنہوں نے اپنی بات سچی کی، اور یہی پرہیزگار ہیں۔ یہ آیت مبارکہ مفسرین نے اس کے شان نزول کے تعلق سے دو باتیں بیان کی ہیں۔ ایک یہ کہ یہود و نصارہ کے تعلق سے نازل ہوئی کہ یہود مغرب کو اپنا قبلہ بناتے تھے اور نصارہ مشرق کو، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس آیت مبارکہ میں ان کا رد بیان کیا کہ مشرق اور مغرب کو قبلہ بنانا اصل نہیں ہے۔ اگر مشرق اور مغرب کو قبلہ تو بنا لیا جائے لیکن شرک میں مبتلا رہا جائے، ایمانیات کے تقاضے پورے نہ کیے جائے، دیگر اعمال جو ہیں وہ ادا نہ کیے جائیں، تو صرف کسی خاص جہت کو قبلہ بنا لینے یا کسی خاص جہت کی طرف رخ کر لینا ایک عمل ہے جو کہ ناکافی ہوگا۔ ان کا رد کیا گیا۔ دوسری توجیہ مفسرین نے اس آیت مبارکہ کی یہ بیان کی کہ یہ آیت مبارکہ عمومیت کے تعلق سے عام ہے، اور اس آیت مبارکہ کے اندر ایک عام حکم بیان کیا گیا ہے کہ اگر کوئی سمجھتا ہے کہ صرف نماز پڑھنا کافی ہے، کیونکہ نماز پڑھنے کے اندر خاص جہت کی طرف رخ کیا جاتا ہے، تو کوئی سمجھتا ہے کہ صرف نماز پڑھنا کافی ہے تو وہ غلطی پر ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس آیت مبارکہ کے اندر مرکزی طور پر 6 اہم مضامین بیان فرمائے کہ مسلمان بننے، مسلمان رہنے اور کامل مسلمان بننے کے لیے ان 6 چیزوں پر عمل ضروری ہے۔ پہلا ایمانی تقاضوں کو بیان کیا، دوسرا بھلائی اور خیر کی جگہوں پر مال خرچ کرنے کو بیان کیا، تیسرا نماز پڑھنے کو بیان کیا، چوتھا زکوٰۃ دینے کو بیان کیا، پانچواں
वफ़ाए अहद को बयान किया, और छठा ये कि सख्तियों पर सब्र को बयान किया। तो मरकज़ी तौर पर ये 6 मज़ामीन इस आयत मुबारका में बयान किए गए, और ये बयान किया गया कि इन तमाम की तमाम बातों पर अमल करने वाला ही मुसलमान है। यानी ईमान के बाद फिर और अमाल हैं, ईमान नहीं होगा तो बाकी अमाल अगरचे के करता रहे मुसलमान नहीं कहलाएगा। तो मुसलमान होने के लिए ईमानियात ज़रूरी है, और फिर उसके बाद जो बकाया अमाल हैं, बकाया जो अमाल हैं, उनकी अदायगी भी ज़रूरी है, या फिर ये कि उनकी अदायगी की ताकीद बरकरार रहेगी। आज इस आयत मुबारका के तहत किन उन्वानात पर गुफ्तगू होगी, खुलासा मैंने बयान कर दिया। आइए स्लाइड की सूरत में भी देख लेते हैं कि वो कौन से आमाल हैं। ज़ेरे बेस आयत मुबारका में हम सुनेंगे उन लोगों के अहवाल जिनको कामयाब और परहेजगार कहा गया है। नंबर 1, वो लोग जो ईमानी तकाजे पूरे करते हैं। नंबर 2, वो लोग जो खैर भलाई की जगह माल खर्च करते हैं। नंबर 3, वो लोग जो नमाज कायम करते हैं। नंबर 4, वो लोग जो ज़कात देते हैं। नंबर 5, वो लोग जो अहद की पासदारी करते हैं। नंबर 6, वो लोग जो मुसीबत और सख्ती में सब्र करते हैं। आयत मुबारका के उसलूब पर अगर हम गौर करते हैं तो सबसे पहले हम ये देखते हैं कि अल्लाह तबारक व तआला ने इरशाद फरमाया, लैसल बिर्र अन तुवल्लू वुजूहकुम क़िबलल मशरिक़ वल मग़रिब, मशरिक़ और मग़रिब की तरफ चेहरा करना ही नेकी के लिए काफ़ी नहीं है। वलाकिन्नल बिर्र मन आमन बिल्लाहि वल यौमिल आखिर, लेकिन नेकी ये है कि ईमान लाया जाए अल्लाह ताला पर और आखिरत के दिन पर, वल मलाइकति वल किताबि वन नबिय्यीन, मलाइका पर, कुतुब पर और अंबिया पर। मुफस्सिरीन ने यह बयान किया कि इस आयत मुबारका में अल्लाह तबारक व तआला ने 15 अहम चीज़ों को बयान किया है, और यह आयत मुबारका उम्मुल अहकाम है, यानी इस्लाम के बुनियादी तरीन 15 अहकाम इस एक आयत मुबारका में बयान किए गए हैं। 6 ऐसे अहकाम हैं जिनका ताल्लुक ईमानियात से है। नंबर 1, और जो 15 अमाल हैं मैं आपके सामने बयान करता हूँ और उसकी स्लाइड भी आप देखते रहेंगे। नंबर 1, ईमान बिल्लाही। नंबर 2, ईमान बिल यौमिल आखिरा। नंबर 3, ईमान बिल मलाइका। नंबर 4, ईमान बिल कुतुब। नंबर 5, ईमान बिल अंबिया या ईमान अलन नबिय्यीन। ये 6 चीज़ें वो हैं कि जिनका ताल्लुक ईमानियात से है। ईमान बिल्लाही वल यौमिल, ईमान बिल यौमिल आखिर, ईमान बिल मलाइका, ईमान बिल कुतुब, ईमान बिल नबिय्यीन। 5 है ये, माफ़ कीजिएगा। 5 ये वो अमाल हैं कि जिनका ताल्लुक ईमानियात से है, यानी 5 अमाल वो बयान किए गए जिनका ताल्लुक ईमानियात से है। तो अल्लाह तबारक व तआला ने नेकी क्या होती है उसके लिए सबसे पहले ईमानियात के ताल्लुक से 5 चीज़ें बयान की। उसके बाद जो है वो छठी चीज़ ये फरमाई गई कि जो अहले क़राबत है, छठी चीज़ है करीबी रिश्तेदारों की मदद करना। 7वीं चीज़ यतीमों की मदद करना। 8वीं चीज़ मसाकीन की मदद करना। 9वीं चीज़ मुसाफिर की मदद करना। 10वीं चीज़ सवाल करने वालों की मदद करना। 11वीं चीज़ ग़ुलाम आज़ाद करवाने में मदद करना। 12वीं चीज़ नमाज कायम करना। 13वीं चीज़ ज़कात देना। 14वीं चीज़ अहद पूरा करना। 15वीं चीज़ सख्तियों पर सब्र करना। ये 15 जो मज़ामीन हैं अल्लाह तबारक व तआला ने इस एक आयत मुबारका में बयान किए और फरमाया नेकी के तो असल में ये काम है। बिर इसे कहते हैं। तो बिर की तोज़ी के तौर पर अल्लाह तबारक व तआला ने
بر کے تحت ان اعمال کو بیان کیا۔ بر کیا ہوتا ہے؟ بر کسے کہتے ہیں؟ مفسرین نے بیان کیا کہ لفظ بر ایک بہت ہی وسعت رکھنے والا لفظ ہے، ایک ایسا لفظ ہے جو عبادات، طاعات اور اعمال خیر تینوں قسم کے اعمال کو شامل ہے۔ عبادات ایک خاص حیت اور ایک خاص طریقہ کار پر مشتمل اعمال کا نام ہے، جس میں غایت تزلزل پر جا کر اللہ تبارک و تعالیٰ کی تعظیم کی جاتی ہے، یعنی بندہ اپنے آپ کو جو اعلیٰ سے اعلیٰ درجہ ہے عاجزی کا، انکساری کا، تزلزل کا، اس پر جا کر اللہ تبارک و تعالیٰ کی تعظیم کرتا ہے، جیسے نماز پڑھنا، خانہ کعبہ کا طواف کرنا، عرفات میں جمع ہونا، یہ وہ چیزیں ہیں جن کا تعلق عبادات سے ہے۔ اذکار ہوئے، اذان ہو گئی، کلمہ شریف ہو گیا، یہ وہ چیزیں ہیں جو عبادات ہیں، عبادات محضہ ہیں۔ دوسرے قسم کے وہ اعمال ہیں جن کو طاعات کہتے ہیں، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ نے جن کاموں کے کرنے کا حکم دیا ان پر عمل کرنا، جن سے روکا ان سے باز رہنا، یہ طاعت کہلاتے ہیں۔ مثال کے طور پر والدین کے ساتھ حسن سلوک کرنا، اچھے اخلاق سے پیش آنا، غربا کی، فقراء کی مدد کرنا، چیریٹی کے کام کرنا، یہ ساری چیزیں جو ہے وہ طاعت میں داخل ہیں۔ لیکن طاعت کے بھی دو حصے ہوتے ہیں۔ ایک حصہ یہ ہے کہ جس کا تعلق مالی امور سے ہو، اگر اس کا تعلق مالی امور سے ہوگا تو ایسے اعمال کو اعمال خیر یا چیریٹی کے کام کہا جائے گا، ورنہ چیریٹی کے کام اور جو اعمال بر ہیں، اعمال خیر ہیں، وہ بھی طاعت ہی ہیں۔ تو علماء نے یہ بیان کیا کہ لفظ بر ایک ایسا جامع لفظ ہے جو عبادات، طاعات، اعمال خیر تمام کے تمام اعمال کو شامل ہے۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک موقع پر ارشاد فرمایا، ان الابرار لفی نعیم، بر نیکی سے نکلا ہے، اور بر کرنے والے ابرار نیک لوگوں کو کہتے ہیں، یعنی جمع ہے بہت سارے نیک لوگ۔ جو نیک لوگ ہوں گے وہ جنت میں ہوں گے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہاں پر نیک اعمال کرنے والوں کا تذکرہ فرمایا۔ ایک اور آیت مبارکہ میں ارشاد ہوتا ہے، وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ، نیکی اور بھلائی کے کاموں پر ایک دوسرے کا تعاون کرو، گناہ کے کام پر، نافرمانی کے کاموں پر تعاون نہ کرو۔ تو یہاں پر بھی لفظ بر استعمال ہوا کہ جو ہر قسم کی نیکی پر شامل ہے۔ اگر کوئی کسی کی عبادات کے تعلق سے مددگار بنتا ہے، کوئی نماز پڑھنے جا رہا ہے اور کوئی راستہ بتا دیتا ہے، تو یہ عبادات پر جو ہے وہ معاونت ہے۔ طاعت جو ہے کوئی اللہ تبارک و تعالیٰ کی اطاعت کرنا چاہتا ہے، مثال کے طور پر حسن اخلاق پر عمل کرنا چاہتا ہے اور کوئی اسے حسن اخلاق سکھا دیتا ہے، یہ طاعت پر جو ہے وہ معاونت ہے۔ اسی طریقے سے کسی کو خیرات نکالنی ہے اور کوئی شخص مالدار سے لے کر فقراء تک پہنچا دیتا ہے، یہ اعمال خیر پر طاعت ہے۔ تو لفظ بر کا جو تعلق ہے وہ تمام تر نیکیوں پر ہوتا ہے، اور تمام تر نیکیوں پر لفظ بر صادق آتا ہے، ایک بہت ہی جامع لفظ ہے۔ اور اس آیت مبارکہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہی بیان فرمایا کہ کسی ایک عمل کا نام بر نہیں ہے، کسی ایک عمل کا نام نیکی نہیں ہے۔ یہ آیت مبارکہ دراصل یہ سکھاتی ہے کہ اسلام ایک مکمل ضابطہ حیات ہے، جس کے اندر عبادات کا نظام ہے، طاعت کا نظام ہے، چیریٹی کا نظام ہے، جملہ اعمال پر عمل ایک مسلمان کو کرنا ہے، اور جملہ اعمال پر عمل کرنے کی ترغیب موجود ہے، اور سب سے جو مقدم ہے وہ ایمانیات ہے۔ یہی وجہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس آیت مبارکہ میں سب سے پہلے ایمانیات کو بیان کیا، اور ایمانیات کے اندر ایمان باللہ کو سب سے پہلے بیان کیا کہ یہ ایمان لانا ضروری ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ایک ہے، وہ حی ہے، قیوم ہے، علیم ہے، حکیم ہے، سمیع ہے، بصیر ہے، غنی ہے، قدیر ہے، ازلی ہے، ابدی ہے، واحد ہے، لا شریک لہو ہے۔ اسی طریقے سے قیامت کے دن پر ایمان لانا ضروری قرار دیا گیا ایمان کے لیے، کہ قیامت کا جو دن ہوگا وہ ایسا دن ہوگا
जिसके यानी क़यामत का दिन जो है उस पर ईमान लाना बहुत सारे लवाज़िमात पर मुश्तमिल है। जो क़यामत पर यकीन रखेगा वो जज़ा और सज़ा के तस्वुर पर भी यकीन रखेगा। क़यामत का जो यकीन रखना है ये शफ़ाअत और जो मीज़ान है और जो पुलिस सिरात है और जितने भी अहवाले क़यामत होंगे उन तमाम तर चीज़ों को भी शामिल है। बहरहाल मुसलमान को यह अक़ीदा रखना कम से कम ज़रूरी है कि आखिरत में उसको उठाया जाना है और जज़ा और सज़ा से उससे गुज़रना है। तो इस दूसरे नंबर पर ईमान बिल क़यामा या ईमान बिल यौमिल आखिरा को बयान किया गया। तीसरे नंबर पर फ़रिश्तों पर ईमान लाने का तज़किरा हुआ कि इस बात पर ईमान लाना ज़रूरी है कि वो अल्लाह ताला की मखलूक हैं, फर्मा बरदार बंदे हैं, ना वो मर्द हैं ना वो औरत, उनकी तादाद अल्लाह तबारक व तआला बेहतर जानता है। उनमें से 4 मुकर्रब हैं, जिब्रील, मिकाईल, इसराफील, इज़राइल अलैहिमुस्सलाम। चौथी चीज़ जो बयान हुई वो ये बयान हुई कि जो कुतुब इलाहिया हैं, कुतुब साबिका हों, उन पर इस एतबार से ईमान लाया जाए कि अल्लाह तबारक व तआला ने वो नाजिल की हैं। और जो आखिरी किताब है कुरान मजीद, फ़ुक़ान हमीद, उस पर ईमान लाना कि ये नबी अकरम अलैहिस्सलाम पर नाजिल की गई है, ये हक़ है, इसमें बयान करदा अहकाम हक़ हैं, ये ईमान लाना ईमान बिल किताब कहलाएगा। पांचवी जो चीज़ है अम्बिया पर ईमान लाना। अल्लाह तबारक व तआला ने जितने भी अम्बिया और रसूल भेजे तमाम के तमाम हक़ हैं। और सबसे आखिर में हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को आखिरी नबी के तौर पर अल्लाह तबारक व तआला ने मबऊस किया। ये ईमान लाना ईमान के लिए एक अहम कड़ी और अहम जुज़ है। तो ईमानियात के ताल्लुक से अल्लाह तबारक व तआला ने ये 5 बातें बयान की। मुफस्सिरीन ने लिखा कि अगर ये देखा जाए कि इस आयत मुबारका का जो शान नुज़ूल है वो यहूद व नसारा के पस मंज़र में है, तो फिर ईमानियात का जो तज़किरा है वो इस तौर पर किया गया कि चूँकि वो लोग शिरक में मुब्तला थे, अल्लाह तबारक व तआला की वहदानियत के कमा हक़्क़ुहु कायल नहीं थे, खुल्लम खुला शिरक करते थे। मिसाल के तौर पर नसारा तस्लीस के कायल थे, यहूद जो हैं वो हज़रत उज़ैर अलैहिस्सलाम को अल्लाह ताला का बेटा कहते थे। इसी तरीके से फ़रिश्तों को अल्लाह ताला की बेटियां कहा करते थे। इसी तरीके से जो आखिरत का दिन है उसके बारे में भी उनके अजीब व गरीब जो है वो एतक़ादात थे। जैसा कि नसारा का अक़ीदा है कि जो कुछ भी जज़ा और सज़ा का अमल था वो हज़रत सय्यदना ईसा अला नबीना अलैहिस्सलाम ने बर्दाश्त कर लिया, अब हमारे लिए जज़ा और सज़ा का कोई अमल नहीं होगा। ये अक़ीदा बातिल है, गलत है। इसी तरीके से अल्लाह तबारक व तआला ने इस आयत मुबारका के अंदर ईमानियात के अंदर किताबों का बयान किया। तो चूँकि उन लोगों ने किताबों को जो है वो मुहर्रफ कर दिया था और कुरान मजीद फ़ुक़ान हमीद जब नाजिल हो रहा था तो कुरान मजीद फ़ुक़ान हमीद की जो तालीमात हैं उसे वो नहीं मान रहे थे। और ये बयान कर दिया गया कि कुरान पर ईमान लाना ईमान लाने के लिए ज़रूरी है, कामिल बनने के लिए ज़रूरी है। कुरान पर ईमान लाए बगैर साहिब ईमान होने का दावा दुरुस्त ही नहीं है। अम्बिया पर ईमान का तज़किरा किया गया इसलिए कि उन्होंने अपने अपने दौर के अंदर अम्बिया को माज़अल्लाह शहीद किया और उनकी अक़दार की पामाली की, उनकी बारगाह में इहानत की। और ख़ुद नबी अकरम अलैहिस्सलाम जब तशरीफ़ लाए तो बसबब इनाद के उन लोगों ने आपको तस्लीम नहीं किया और आपको नबी बरहक नहीं जाना। तो ये बयान कर दिया गया कि तुम लोग नेकी और बिर के दावे करते हो और मशरिक़ और मगरिब के मामले में झगड़े का शिकार, मतलब तनाज़े का शिकार हो। एक कहता है कि जनाब हम हक़ पर हैं, दूसरा कहता है हम हक़ पर हैं। एक कहता है कि जनाब मशरिक़ की तरफ मुख कर लेना, रुख कर लेना काफ़ी है, दूसरा गिरोह ये कहता है कि मगरिब की तरफ रुख कर लेना काफ़ी है। हकीकत हाल ये है कि सबसे पहले तो ईमानियात का दर्जा है, मशरिक़ और मगरिब की तरफ कितना ही मुँह करते रहो, लेकिन जो ईमानियात के तकाज़े हैं अगर वो पूरा नहीं करेंगे तो ये रुख करना किसी काम नहीं आएगा। अगले हिस्से में अल्लाह तबारक व तआला ने उन अमाल को बयान किया जिसे चैरिटी वाले अमाल कहते हैं या जिन्हें खैर व भलाई वाले अमाल कहते हैं। आइए दूसरे मौजू की तरफ चलते हैं। वो अमाल जो खैर व भलाई, वो लोग जो खैर व भलाई की जगह माल खर्च करते हैं।
چونکہ دین اسلام ایک مکمل ضابطۂ حیات ہے، دین اسلام کی جو تعلیمات ہیں اس کے اندر معاشرے کی بڑی اہمیت ہے، عبادات کی بھی اہمیت ہے، معاشرے کی بھی اہمیت ہے۔ اس کے برخلاف جیسا کہ جو دین نصارہ تھا اس کے اندر روحانیت تھی، ترک دنیا کو فضیلت حاصل تھی، لیکن دین اسلام کے اندر روحانیت نہیں ہے، ترک دنیا نہیں ہے، بلکہ جو معاشرت ہے اس کو فضیلت حاصل ہے۔ تو جب بھی کوئی معاشرہ ہوتا ہے ہر معاشرے کی ضرورتیں ہوتی ہیں، شریعت مطہرہ نے معاشرے کی ضرورتوں کا لحاظ رکھا ہے، اور یہی وجہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس آیت مبارکہ میں ایمانیات کے بعد جس چیز کو بیان کیا وہ یہ بیان کیا وَآتَ الْمَالَ عَلَى حُبِّهِ ذَوِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينَ وَابْنَ السَّبِيلِ وَالسَّائِلِينَ وَفِي الرِّقَابِ، کہ ایک مسلمان کے لیے لازم ہے کہ وہ اپنا مال جس سے وہ محبت کرتا ہے، جسے وہ اپنی ضرورت کی چیز سمجھتا ہے، جس کی طرف اس کی اپنی احتیاج ہے، اس کے اپنے 100 امور ہو سکتے ہیں اس مال کے تعلق سے، تو یہ اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ مال کی احتیاجی، مال کی محبت، مال کے اپنے آپ سے چلے جانے پر تعصف اور غم زدہ ہونا، یہ وہ عوامل ہیں جو مال کی پسندیدگی پر دلالت کرتے ہیں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ باوجود یہ کہ یہ مال تمہیں پسند ہے، اب اگر تم اللہ تبارک و تعالیٰ کے بتائے ہوئے راستے پر مال خرچ کرو گے، بتائے ہوئے جو طریقے ہیں ان پر مال خرچ کرو گے، تو یہ تمہاری بھلائی کے لیے ایک عظیم کام ہوگا اور تم پرہیزگار کہلاؤ گے۔ یہی وجہ ہے کہ آخر میں یہ فرمایا گیا اولئک الذین صدقوا، ان اعمال پر جس نے عمل کیا وہ سچے ہیں، واولئک هم المتقون، اور یہی لوگ پرہیزگار لوگ ہیں۔ تو سب سے پہلے یہ بیان ہوا کہ اہل قرابت پر مال خرچ کیا جائے، یعنی جو وہ رشتہ دار جو ذوی الارحام ہیں، قریبی ہیں، ان پر مال خرچ کیا جائے۔ اور حدیث پاک میں ارشاد ہوتا ہے کہ رشتہ دار کو صدقہ کرنے میں 2 ثواب ہیں، ایک صدقے کا ثواب اور دوسرا صلہ رحمی کا ثواب۔ دوسرے نمبر پر یتامہ پر مال خرچ کرنے کے تعلق سے ترغیب دی گئی۔ حدیث مبارکہ میں ارشاد ہوا کہ نبی اکرم علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا جو شخص یتیم کی کفالت کرے اور وہ کفالت کرے، میں اور وہ کفالت کرنے والا دونوں اس طرح جنت میں ہوں گے۔ نبی اکرم علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی شہادت کی انگلی اور بیچ والی انگلی کو ملا کر کہا کہ جس طرح ان کے درمیان بہت کم فاصلہ ہے، بلکہ ملے ہوئے ہیں، تو یتیم کی کفالت کرنے والا فرمایا میں اور وہ اس طرح جنت میں ہوں گے۔ تو یتیم کہتے ہیں اس نابالغ کو جس کے باپ کا انتقال ہو جائے اور وہ حالت نابالغی میں ہو۔ جب بالغ ہو جائے گا تو یتیم کا اطلاق اس پر نہیں ہوگا، اگر وہ محتاج ہے تو بہرحال وہ جو اور اصناف بیان کیے جا رہے ہیں ان اصناف کے اندر اس کا ذکر اور تذکرہ موجود ہے۔ تو یتیم کی جو خبر گیری کرنا ہے وہ ایک بہت ہی محمود اور پسندیدہ عمل ہے۔ خود نبی اکرم علیہ الصلوۃ والسلام نے نہ صرف یہ کہ یتیم کی مالی مدد کرنے کے تعلق سے ترغیبات ارشاد فرمائی، بلکہ یتیم کے سر پر ہاتھ تک پھیرنے کی فضیلت احادیث مبارکہ میں موجود ہے۔ اس کے بعد تذکرہ ہوا مسکین کا، مسکین کی مدد کرنا۔ نبی اکرم علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص ایک لقمہ روٹی اور ایک مٹھی جو کھجورے ہیں یا اس کی مثل کوئی چیز لے کر مسکین کو نفع پہنچائے، اس کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالی 3 افراد کو جنت میں داخل فرماتا ہے۔ ایک وہ صاحب خانہ جس نے حکم دیا، یا دوسرے الفاظ میں کہیے کہ جس کا وہ مال تھا، دوسرا اس کی زوجہ جس نے یہ سب چیزیں تیار کی، تیسرا اس کا خادم جو یہ چیزیں لے کر اس مسکین تک پہنچا، اس کی خبر گیری کی۔ تو فرمایا گیا کہ 3 افراد کو اس کی وجہ سے
اللہ تبارک و تعالی جنت میں داخل فرماتا ہے۔ نبی اکرم علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، حمد ہے اللہ عز و جل کے لیے جس نے ہمارے خادموں کو بھی نہ چھوڑا، یعنی ان کا بھی خیال رکھا۔ اس آیت مبارکہ میں آگے جا کر مسافر کا تذکرہ کیا گیا۔ واضح رہے کہ مسکین اور فقیر میں فرق ہے۔ مسکین کا اطلاق فقیر اور غیر فقیر، یعنی جو فقیر سے نیچے ہے اس پر بھی ہوتا ہے، لیکن فقیر اور مسکین میں فرق ہے۔ فقیر وہ ہوتا ہے کہ جس کے پاس نصاب سے زائد، یعنی حاجت اصلیہ سے زائد نصاب کی مقدار مال و اسباب موجود نہ ہوں، حاجت اصلیہ کو نکال کر نصاب کی مقدار اموال موجود نہ ہوں، وہ فقیر کہلاتا ہے، شرعی فقیر۔ مسکین وہ ہوتا ہے جس کے پاس ایک وقت کا کھانا تو ہے، اگلے وقت کا کھانا موجود نہیں ہے، تن پر جو کپڑے ہیں اس کے علاوہ کپڑے موجود نہیں ہیں۔ تو مسکین کا بطور خاص یہاں پر ذکر کیا گیا، لیکن جو صدقے کی فضیلت ہے اس کے اندر فقیر اور مسکین دونوں ہی آتے ہیں۔ اگلا تذکرہ کیا گیا مسافر۔ ابن سبیل کہتے ہیں مسافر کو مفسرین نے بیان کیا کہ اس سے مراد یا تو مسافر ہے یا پھر مہمان ہے جو کسی کے پاس آتا ہے تو اس کی خبر گیری کرنا، اس کے ساتھ حسن سلوک سے پیش آنا، اس کو جو ہے وہ کھانا فراہم کرنا، یہ بھی ایک اہم معاملہ ہے۔ اس کے بعد کہا گیا کہ جو لوگ جو سائلین ہیں، جو محتاج لوگ ہیں، آ کر سوال کرتے ہیں۔ اب سوال کرنے والوں کی دو اقسام ہوتی ہیں، ایک تو یہ ہے کہ پیشہ ور لوگ ہوتے ہیں، تو جو پیشہ ور لوگ ہوتے ہیں ان کی اعانت کرنا جائز نہیں ہے جب یہ آ کر سوال کرتے ہوں تو، کیونکہ غیر محتاج کا سوال کرنا یہ حلال نہیں ہے۔ ایک شخص مسکین ہے، اس کا سوال کرنا حلال ہے۔ اب اگر کوئی شخص جو ہے وہ مسکین نہ اور سوال کرے اور اس پر کوئی اس کی مدد کرے تو یہ گناہ کے کام پر معاملت ہوگی۔ لیکن جو لوگ اپنی جائز حاجتیں بیان کرتے ہوں اور وہ واقعتاً محتاج ہوں تو بہرحال ان کی مدد کی جائے گی۔ تو سائلین تک ان لوگوں کا تذکرہ کیا گیا کہ جن کی مالی امداد کرنی ہے اور جنہیں مالی فائدہ پہنچانا ہے۔ اگلی چیز یہ بیان ہوئی کہ غلام کو آزاد کروانے کے لیے مدد کرنا۔ پرانے زمانے میں غلام ہوتے تھے، وہ کسی نہ کسی کی ملکیت میں ہوتے تھے، وہ یہ چاہتے تھے کہ پیسے دو تو ہم ان کو آزاد کر دیں، تو اس کی فضیلت قرآن مجید فرقان حمید میں نے بیان کی، اور اس پر جو ہے یعنی کہ اس کی مدد کرنے کی ترغیب یہاں موجود ہے، اور وہ ترغیب یہاں بیان ہوئی۔ موجودہ زمانے کے اندر غلام تو نہیں پائے جاتے، لیکن آج بھی جو قیدی ہوتے ہیں، بہت ساری اخباری رپورٹوں میں یہ بات سامنے آتی ہے کہ جناب سزا پوری ہو گئی ہے، وہ جو رقم بنتی ہے ان کی جو دینی ہوتی ہے مزید، وہ رقم نہیں بن پا رہی، اس لیے مزید 2 مہینے 4 مہینے 2 سال 4 سال اس طرح کی بھی رپورٹیں ہیں۔ تو وہ لوگ وہاں موجود رہتے ہیں، اس شر کے اندر، اس مصیبت کے اندر، اس آزمائش اور ابتلا کے اندر وہ موجود رہتے ہیں، اور وہ انہیں آزادی صرف اس لیے نصیب نہیں ہوتی کہ گورنمنٹ کو جو رقم انہیں ادا کرنی ہوتی ہے وہ رقم ان کے پاس نہیں ہوتی۔ تو کوئی شخص وہ رقم ادا کر کے ان کی خبر گیری کرتا ہے، انہیں رہائی دلواتا ہے، تو بلا شبہ یہ بھی ایک عظیم نیکی کا کام ہوگا، کیونکہ انہیں ان سے شر کو دفع کرنا پایا جائے گا، انہیں راحت پہنچانا، سکون پہنچانا پایا جائے گا۔ ہماری شریعت مطہرہ کے اندر جرائم کی سزائیں ہیں، اس بات میں کوئی شک نہیں، لیکن ایک ایسا نظام ہے جہاں پر جو انسانیت کی تقریم ہے اس کو باقی رکھا گیا ہے۔ مثال کے طور پر کوئی شخص مجرم ہے اور کوئی اسے جیل میں ڈال دیتا ہے۔ اب جیل میں ڈالنے کا یہ مطلب نہیں کہ اسے بھوکا پیاسا مار دیا جائے، اسے کھانے پینے کے لیے نہ دیا جائے، اسے جو ہے وہ دھوپ سے بچنے کے لیے چھت فراہم نہ کی جائے، اسے جو ہے غذا فراہم نہ کی جائے، نہیں، اس کے بھی حقوق ہیں۔ اگر ایک شخص ایسا ہے کہ اس کے قتل کا جو ہے وہ حکم آ گیا ہے، اسے اب سزائے موت دی ہی جانی ہے، اس کے بھی حقوق ہیں۔ ہر ایک کے تعلق سے شریعت مطہرہ نے حقوق بیان کیے ہیں۔ مثال کے طور پر جنگ ہوتی ہے، اب پرانے زمانے میں، زمانہ جاہلیت میں یہ ہوتا تھا
کہ لوگ مخالفین کو جب مارتے تھے جنگ کے اندر تو ان کے ناک کاٹ لیتے تھے، ان کے کان کاٹ لیتے تھے، مردوں کے ساتھ مسلح کیا کرتے تھے اور اپنی بھڑاس جو ہے وہ نکالا کرتے تھے۔ نبی اکرم علیہ الصلوۃ والسلام نے ایسے لوگوں سے بھی حسن سلوک کا حکم دیا کہ ٹھیک ہے وہ سامنے آئے مسلمانوں کے اور مارے گئے، مسلمانوں نے انہیں مارا، ایک مقام تھا، ان کا خون حلال تھا اس موقع پر، لیکن مارنے کے بعد اب جو لاش ہے اس کی پامالی کی اجازت نہیں دی گئی، اور جو مسلح ہے اس کا کرنے کی اجازت نہیں دی گئی کہ جناب اب اس لاش کے کان کاٹ لیا جائے، ناک کاٹ لیا جائے، اس کے بھی جو حقوق بنتے ہیں اس کا بھی شریعت مطہرہ نے خیال رکھا ہے۔ اس کے بعد اس آیت مبارکہ میں نماز پڑھنے والوں کا تذکرہ کیا گیا کہ نیکی کے جو کام ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کی جو رضا چاہتے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کی جو خوشنودی چاہتے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا اور خوشنودی چاہنے والوں میں وہ لوگ بھی ہیں جو نماز قائم کرتے ہیں، نماز ادا کرتے ہیں۔ اب ہمارے ہاں بہت سارے لوگ ایسے ہیں جو چیریٹی کے کام کرتے ہیں، جو پیسہ بڑا خرچ کرتے ہیں جناب غربا پر، فقراء پر، مساکین پر، مختلف جو خیر کے پروجیکٹ ہیں وہ چلا رہے ہوتے ہیں، لیکن نماز بعض لوگ نہیں پڑھتے۔ تو چونکہ دین جو ہے پورا کا پورا ضابطہ حیات ہے، ایک ایسی عمارت ہے دین کہ جس کے اندر اگر ایک اینٹ نہیں ہوگی تو یہ عمارت کامل نہیں کہلائے گی۔ نماز پڑھنا فرض ہے اور فرض کو چھوڑنا جائز نہیں ہے۔ اگلی بات یہ بیان کی گئی اور زکوٰۃ ادا کرنا۔ اب یہاں پر ایک بات بڑی قابل غور ہے کہ اس سے پہلے جو کچھ بیان ہوا کہ اہل قرابت کی مدد کرنا، یتامہ کی مدد کرنا، مساکین کی مدد کرنا، مسافر کی مدد کرنا، غلام کو آزاد کروانا، یہ سارے کام بیان ہوئے۔ اس کے بعد یہ بیان ہو رہا ہے اور زکوٰۃ ادا کرنا۔ مفسرین نے بیان کیا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو اسلوب یہاں پر بیان کیا ہے وہ اسلوب اس بات کو بیان کرتا ہے، مفسرین نے بیان کیا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو اسلوب بیان کیا ہے وہ اس بات کو واضح کرتا ہے کہ پہلے جو ترغیب تھی وہ نفلی صدقے کے طور پر تھی، اور زکوٰۃ جو ہے وہ فرض کے طور پر ہے کہ زکوٰۃ ہر صاحب استطاعت مسلمان پر نکالنا فرض ہے، وہ تو اسے نکالنی ہے۔ لیکن اس سے پہلے جو ترغیب بیان کی گئی کہ اپنے قریبی رشتہ داروں کا خیال رکھنا ہے، یتامہ کا خیال رکھنا ہے، اور دیگر جو لوگ بیان ہوئے ان کا خیال رکھنا ہے، وہاں مراد تھا کہ نفلی عطیات کے طور پر، نفلی صدقے کے طور پر ان لوگوں کی مدد کرنی ہے۔ اب یہاں بھی کچھ لوگ ہوتے ہیں کہ جو زکوٰۃ تو نکالتے ہیں، اور ہمارے معاشرے کے اندر یقینی طور پر زکوٰۃ نکالنے والوں کی بھی کمی ہے۔ سب مسلمان ایسے نہیں ہیں کہ جو زکوٰۃ نکالتے ہوں، یعنی استطاعت پائی جاتی ہے، زکوٰۃ فرض ہے، پھر بھی زکوٰۃ نہیں نکالتے۔ بڑی ہی سخت وعیدیں بیان ہوئی ہیں ان لوگوں کے اوپر کہ جو زکوٰۃ فرض ہونے کے باوجود زکوٰۃ نہیں نکالتے۔ اب دوسری کیٹیگری وہ ہے کہ جو زکوٰۃ تو نکالتے ہیں، ان سے پوچھا جائے، انہیں ترغیب دلائی جائے کہ بھئی فلاں موقع ہے، اپنا مال ذرا خرچ کیجئے، اور یہ مال خرچ کرنا یقیناً ایک ایسا موقع ہے کہ جو بڑی ہی اچھی بات ہے اور بڑا اچھا محل ہے۔ وہ کہتے ہیں بھئی صاف پیسہ نہیں ہے ہمارے پاس، زکوٰۃ کا ہے تو ہم دے دیتے ہیں۔ صرف زکوٰۃ ہی کی ترغیب نہیں ہے، زکوٰۃ تو فرض ہے، وہ تو نکالنا ہے، لیکن شریعت مطہرہ نے زکوٰۃ کے ساتھ ساتھ نفلی صدقے کی بھی ترغیب بیان کی ہے۔ ایک حدیث مبارکہ میں ہے کہ نبی اکرم علیہ السلام نے ایک موقع پر نفلی صدقے کی ترغیب دلائی، نفلی صدقے کی ترغیب دلا کر یہ آیت مبارکہ تلاوت کی کہ، اور جس کا مطلب کہ مفہوم اور خلاصہ یہ ہے کہ نبی اکرم علیہ السلام نے اس بات کو بیان کیا کہ زکوٰۃ ایک ایسی عبادت ہے جو فرض ہے، اس کے ساتھ ساتھ ایک مسلمان کو نفلی صدقہ بھی نکالنا ہے۔ اب بہت سارے ایسے مواقع ہوتے ہیں کہ جہاں پر ایک آدمی جو ہے وہ مطلب کہ اس پر زکوٰۃ لینے کا وہ مستحق نہیں ہوتا، زکوٰۃ اس پر لگتی نہیں ہے، لیکن وہ بہرحال پریشانی میں ہوتا ہے، آزمائش میں ہوتا ہے۔
अब लोग क्या करते हैं कि जी हिले करवाते हैं कि जी इस पर ज़कात तो लगेगी नहीं, अच्छा आप ऐसा करते हैं हिला कर लेते हैं और फिर इसको दे देते हैं, उसकी मदद हो जाएगी। नहीं नहीं, ये हिला इस काम के लिए थोड़ी है। हिला तो चंद ऐसे मौक़े हैं जहाँ तमलीग शरई नहीं पाई जा रही थी, उन मौक़ों के लिए वो हिला रखा गया था। यहाँ पर यह आदमी मोहताज है, आपका रिश्तेदार है, इसके यहाँ शादी है, इसके यहाँ कोई परेशानी है, ज़कात का मुस्तहिक नहीं है, तो आपके जो पाकीज़ा अम्वाल हैं वो खर्च कीजिए आप। जिस तरह ज़कात निकालने से माल बढ़ता है, इसी तरीके से जो नफली सदका है वो निकालने से भी माल बढ़ता है और माल में इजाफा होता है। अगली बात ये बयान की गई, और वो लोग जो अहद को पूरा करते हैं, अहद को पूरा करना, उलमा ने बयान किया कि अहद से मुराद यहाँ पर वो अहद भी है जो बंदा अल्लाह ताला के साथ करता है। आप कहेंगे कि बंदा अल्लाह ताला के साथ कब अहद करता है जनाब? जी हाँ, करता है। जब हम तौबा और इस्तिग़फ़ार करते हैं तो तौबा और इस्तिग़फ़ार की एक बुनियादी शर्त यह है कि बंदा आइंदा वो गुनाह ना करने का अहद करे। तो वो लोग जो अपने उस अहद पर पूरा उतरते हैं जो अल्लाह ताला से उन्होंने किया होता है, जब कोई गलती हो जाती है, तौबा की तौफीक मिलती है, तौबा करते हैं, नादिम व शर्मिंदा होते हैं और आइंदा वो गुनाह ना करने का अहद करते हैं, तो वल मूफूना बि अहदिहिम में वो लोग भी दाखिल हैं। दूसरे वो लोग हैं कि जो लोगों के साथ मुआहदे करते हैं, लोगों के साथ जो है लेन देन के अंदर मुख्तलिफ़ किस्म के मुआहदे होते हैं, अहद होते हैं, वादे होते हैं, तो वो लोग भी इसमें शामिल हैं कि जो लोगों के साथ लेन देन करते हुए मुआहदों की पासदारी करते हैं। देखिए, इस्लाम का एक मुकम्मल ज़ाब्ता हयात होना, अगर इस चीज़ पर अमल कर लिया जाए तो हमारे जितने भी लेन देन के, मईशत के, तिजारत के, नौकरी के जो मसाइल हैं, नौकरी के अंदर भी तो एक एग्रीमेंट होता है कि जनाब मैं इस तरीके से ये काम करूँगा। अहद की जो पासदारी है वो हमारे तमाम लेन देन को भी शामिल है, माशरती मामलात को शामिल हैं। उलमा ने बयान किया कि तीसरी किस्म का अहद वो होता है कि जो एक मुरीद बैत के वक्त अपने पीर से करता है, वो अहद भी यहाँ मुराद लिया जा सकता है और उसके मुराद लेने में कोई कबाहत नहीं है। तो एक जो मुरीद है वो अपने पीर से क्या अहद करता है? वो यही अहद करता है कि मैं शरीयत पर अमल करूँगा, अल्लाह और उसके रसूल की इताअत करूँगा। उसके अहद में यही बात शामिल होती है। मुरीद जो है, पीर जो है, यानी पीर कामिल जो है, वो नायब रसूल होकर शरीयत मुताहरा पर चलने का अहद लेता है और शरीयत मुताहरा की तालीमात को आम करता है और एक मुरब्बी के तौर पर वो तज़किया नफूस करता है। अगली बात ये बयान की गई, और वो लोग जो मुसीबत और सख्ती में सब्र करते हैं। यहाँ फरमाया गया वो साबिरीन फिल बासा, और वो लोग जो शिद्दत फ़क्र में, बासा कहते हैं जब शिद्दत फ़क्र हो, गरीबी हो, मोहताजी हो, ऐसी हालत हो कि कोई जो है वो आसरा ना हो, कोई सहारा ना हो, जो भी कैफियत है, जो भी हालात है, बंदा उसको जब फेस करता है और अपनी हालत पर, अपनी कैफियत पर राज़ी होता है, सब्र का मुज़ाहरा करता है, वो लोग भी यहाँ पर मुराद हैं। बदर्राई, वो सब्र जो बीमारी की वजह से किया जाता है, जब बंदा बीमार होता है, जब बंदा लाचार हो जाता है, उठने बैठने के काबिल नहीं रहता, उसके अंदर भी एक जिस्मानी मोहताजी होती है, बंदा उसके अंदर भी बाज़ औक़ात ज़िल्लत भी महसूस कर रहा होता है, कोई उसे लिफ्ट नहीं करवा रहा होता, वो जो भी कैफियत है, उस कैफियत पर सब्र करना आखिरत की कामयाबी का सबब है। और तीसरी सूरत सब्र की ये बयान की, वहीनल बासी, और दुश्मन के वक्त जो किताल की नौबत पेश आए, उसके वक्त उसकी सख्तियों में जो सब्र किया जाता है, वो सब्र भी आखिरत में कामयाब करने वाला सब्र है। और आजकल अहले शाम मुसीबत का शिकार हैं, आफतों का शिकार हैं, ख़ास तौर पर आजमाइशों का शिकार हैं। अल्लाह तबारक व तआला उन्हें इस तकलीफ़ से निजात अता फ़रमाए और इस तकलीफ़ से उन्हें जल्द अज जल्द निकाले। हम सब उनके लिए दुआ गो हैं। तो बहरहाल बंदे के, अब हम ये सीख सकते हैं, कल तक वो लोग खुश थे, खुशहाल थे, हंसते खेलते थे, आज उनके ऊपर एक आजमाइश और इब्तिला है। आजमाइश और इब्तिला किसी वक्त भी किसी पर भी आ सकती है।
ایک آدمی صبح نکلتا ہے ہنستے مسکراتے اپنے آفس کے لیے، پتہ چلتا ہے ایکسیڈنٹ ہو گیا اور اپاہج ہو گیا اور ساری عمر کے لیے جو ہے وہ محتاج ہو گیا۔ تو آزمائش اور آفات اور حوادثات جو ہیں ہم ان سے پناہ مانگتے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا کرتے ہیں اللہ تعالیٰ ہمیں ان سے محفوظ فرمائے۔ لیکن زندگی میں کچھ بھی ہو سکتا ہے۔ اگر کسی موقع پر ایسی کیفیت، ایسی حالت، ایسی صورتحال درپیش ہو جائے تو بندے کو صبر کا دامن نہیں تھامنا چاہیے۔ صبر ایک ایسی چیز ہے جو بندے کو نجات دلواتی ہے۔ اس سے پہلے کہ میں سلسلہ ختم کروں، ایک ازالہ کرنا چاہوں گا۔ پچھلے سلسلے کے اندر کچھ اس طرح کا مضمون بیان ہوا کہ حلال و حرام جو جانور تھے ان کے گوشت اور ان کے جو اجزاء کا حکم تھا، اس میں نے یہ بیان کیا کہ جو حلال جانور ہے اس کی جو کھال ہے اس کے پاک ہونے کے لیے دباغت ضروری ہے۔ یہ مسئلہ درست نہیں تھا۔ درست یہ ہے کہ جس جانور کو ذبح کیا گیا ہو، ذبح کیا جانا شرعی طریقے سے ذبح کیا جانا اس کی کھال کی طہارت کے لیے کافی ہے۔ دباغت وہاں ضروری ہے جہاں پر جانور کو شرعی طریقے سے ذبح نہ کیا گیا ہو۔ اس مسئلے کو نوٹ فرما لیں، خاص طور پر وہ حضرات جنہوں نے پچھلا سلسلہ دیکھا تھا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے ہم نے جو کچھ آج بیان کیا اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔